السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکرا جزیلا ایھۃ اللہ بالکرام، بارک اللہ فیکم وحیاکم اللہ، اکرمکم اللہ وزادکم اللہ شرفا وعزا، داعین اللہ سبحانہ وتعالی ان یوفقنا لما یحب ویرضا۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلباء، بحمد اللہ و بعونہ جل وعلا، مشکات المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ ایپیسوڈ نمبر 27 جو کہ جن احادیث پر مشتمل ہے اس کا نمبر بھی آپ کے سامنے موجود ہے، 2326 تا 2335۔ انشاءاللہ حدیث آج ہم مطالعہ کریں گے۔ آتے ہیں براہ راست کتاب کی جانب اور دیکھتے ہیں ہمارے پاس پہلی حدیث کون سی ہے۔ یہ ہمارے پاس حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث موجود ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، اور اس کا نمبر جو ہے وہ آپ کے سامنے 2326۔ بڑی معروف حدیث ہے اور بڑی ہی سعادت مندی کا باعث بننے والی حدیث ہے، اور اس کو زبانی یاد کرنا چاہیے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فیما یروی عن اللہ تبارک و تعالی، اس بارے میں جو کہ آپ روایت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے۔ تو یہ حدیث قدسی ہے، بڑی معروف حدیث ہے۔ تو جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ حدیث قدسی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے حوالے سے حدیث بیان فرماتے ہیں کہ انہ قال، کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا، یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم، بے شک میں نے حرام کر دیا ہے ظلم کو، علی نفسی، اپنی ذات پر، وجعلتہ، اور میں نے کر دیا ہے، بینکم، تمہارے درمیان، اس ظلم کو، وجعلتہ، اور میں نے اس ظلم کو کر دیا ہے، رکھ دیا ہے، بینکم، تمہارے درمیان، محرما، حرام، تمہارے درمیان بھی یہ ظلم حرام ہے ایک دوسرے پر کرنا۔ فلا تظالموا، تو کبھی ظلم نہ کرو ایک دوسرے پر، مت ظلم کرو۔ یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم ضال، ہر کوئی تم میں سے گمراہ ہے، حقیقی راہ سے بھٹکنے والا، الا، مگر، من ہدیتہ، جسے میں سیدھی راہ پہ ڈال دوں، فاستہدونی، تو مجھی سے ہی ہدایت طلب کرو، اہدکم، میں تم کو ہدایت سے نوازوں گا۔ یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم جائع، تم میں سے ہر کوئی بھوکا ہے، الا من اطعمتہ، مگر وہ کہ جس کو میں کھانا کھلا دوں، کھانا دے دوں کھانے کے لیے، فاستطعمونی، تو تم مجھ سے ہی کھانا طلب کرو، اطعمکم، میں تمہیں کھانا دوں گا۔ یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم عار، تم میں سے ہر کوئی بغیر لباس کے ہے، یعنی برہنہ، الا من کسوتہ، مگر جسے میں پہنا دوں لباس، جسے کہ میں اس کو لباس پہنا دوں، فاستکسونی، تو مجھ سے ہی پہناوا طلب کرو، اکسکم، کہ میں تمہیں پہنا دوں گا۔ یا عبادی، اے میرے بندو، انکم تخطئون باللیل والنہار، تم غلطیاں کرتے ہو رات اور دن، وانا اغفر الذنوب جميعا، اور میں ہوں کہ معاف کرتا چلا جاتا ہوں سارے کے سارے گناہ، فاستغفرونی، تو تم مجھ سے ہی معافی طلب کرو، استغفار کرتے رہو، اغفر لکم، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ یا عبادی، اے میرے بندو، انکم لن تبلغوا ضرعی فتضرونی، کہ تم ہرگز نہیں پا سکتے مجھے، دے سکتے مجھے کوئی تکلیف یا ضرر، فتضرونی، کہ تم مجھے ضرر دے سکو، فلن تبلغوا نفعی، اور ہرگز تم نہیں پہنچ سکتے میرے نفع کو، میری منفعت کو، فتنفعونی، کہ تم مجھے کوئی نفع دو یا دے سکو۔ یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم، اگر
بے شک تم میں سے پہلا، سب سے پہلا، آخرکم اور تم میں سے سب سے آخری، وانسکم اور تمہارے ساری انسانیت، جنکم اور تم میں جو جنات ہیں سب کے سب، کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم، اگر وہ ہو جائیں زیادہ ڈرنے والے، اتقى قلب رجل واحد منکم، تم میں سے کسی ایک شخص کے دل پر، علی اتقى قلب رجل، ہو جائیں زیادہ ڈرنے والے، قلب رجل واحد منکم، تم میں سے کسی ایک دل پر، منکم تم میں سے، ما زاد ذالک فی ملک شیئا، تو وہ نہیں اضافہ کر سکے گا میری ملک میں، میرے ملک میں، میری سلطنت میں کچھ بھی، یعنی تم سب جو ہو وہ ایک ہی شخص کی طرح جو ڈرنے والا ہے اسی طرح ہو جاؤ، سب متقی، پرہیزگار، نیک، پارسا، سچے سچے مومن، تو یہ تمہارا جی جو عمل ہوگا تو سارے جن و انس کا، پہلوں کا اور آخری سب، یہ میری سلطنت میں کچھ بھی اضافہ نہیں کر پائے گا۔ یا عبادی ہے میرے بندو، لو ان اولکم وآخرکم، اگر تم میں سے سب سے پہلا انسان، سب سے پہلا، اولکم وآخرکم اور سب سے آخر، وانسکم اور تمہاری پوری انسانیت، وجنکم اور تمہارے جنات، کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم، اگر وہ ہو جائیں ایک آدمی، تم میں سے ایک آدمی کے دل پر زیادہ فسق و فجور کرنے والے، کیا مطلب کہ ایک آدمی جو فسق و فجور رکھتا ہے یا فاسق ہے، فاجر ہے، اور فسق و فجور والا دل رکھتا ہے، اسی طرح کے سارے تم فسق و فجور اپنانے والے بن جاؤ، نافرمان، ما نقص ذالک من ملکی شیئا، تو میری سلطنت میں کچھ بھی، کسی بھی بارے میں کوئی چیز کمی نہیں کر سکتے، یا کمی نہیں واقع ہو سکتے، ما نقص ذالک من ملکی شیئا، تو ان کا یہ عمل سب کا میری سلطنت اور ملک میں کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی کمی نہیں کر سکتا۔ یا عبادی ہے میرے بندو، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد، کہ اگر تمہارا پہلا اور آخری اور تمہارے تمام جن، انسانیت اور جنات کھڑے ہو جائیں، فی صعید واحد، ایک ہی زمین میں، ایک ہی جگہ زمین کے حصے میں، فسألونی تو مجھ سے مانگنا شروع کر دیں، فأعطیت کل انسان مسألتہ، اور میں عطا کر دوں ہر انسان کو اس کا سوال، یعنی پورا کر دوں جو بھی وہ مانگتا ہے مجھ سے، ما نقص ذلک مما عندی، تو یہ میرا عطا کرنا اس کو سب کچھ میرے ہاں جو کچھ ہے اس میں سے نہیں کمی کر سکتا یا کرے گا، الا مگر کما ینقص المخیط، مگر اس قدر ہی جس طرح کمی ہوتی ہے یا کمی کرتی ہے وہ سوئی، المخیط، مگر اس اتنی مقدار میں یا اس قدر کہ جس طرح کے ایک سوئی کمی کرتی ہے، اذا ادخل البحر، جب اسے داخل کر دیا جائے، ڈبویا جائے سمندر میں۔ یا عبادی ہے میرے بندو، انما ہی اعمالکم، بے شک یہ تمہارے اعمال، سیھا علیکم، جنہیں میں تمہیں شمار کرتا ہوں تم پر، ثم اوفیکم، پھر میں پورا پورا دیتا ہوں، یہاں ان اعمال کا بدلہ، تمہارے اعمال جنہیں میں شمار کرتا ہوں، علیکم ثم اوفیکم، پھر میں تمہیں پورا پورا ان کا صلہ اور بدلہ بھی دیتا ہوں، ثم اوفیکم یہاں، فمن وجد خیرا، تو جو شخص پائے اچھی چیز، خیر، بلائی، برکت، فلیحمد اللہ، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی تعریف کرے، ومن وجد غیر ذالک، اور جو اس کے علاوہ، خیر کے علاوہ کوئی شر یا کوئی اور چیز پائے، فلا یلومن الا نفسہ، تو وہ صرف اپنے آپ کو ہی ملامت کرے۔ یہ حدیث ہے عزیز طلبہ جو آپ نے سنی ہے، یہ حدیث قدسی، اس میں آرن کو آپ کر لیجئے ذرا انڈر لائن، آرن الفاظ ایک دو ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ہیں، کلکم عارن، ہر کوئی تم میں سے رہنا ہے، اور اسی طرح دوسرا لفظ ہے اس میں، اس کو انڈر لائن کیجیے، المخیط، المخیط کا معنی ہے سوئی، داخل البحر، جب وہ سمندر میں داخل کی جائے،
تو اتنا بھی کم نہیں ہوتا، اللہ جل شانہ کی سلطنت میں اللہ سب کو دے دے، عطا کر دے رزق وغیرہ اور نعمتیں۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے 2327، آتے ہیں اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کان فی بنی اسرائیل رجل، کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا قاتل، قاتل 99 انسانا، جس نے 99 یعنی 99 انسانوں کو قتل کر دیا۔ ثم خرج، پھر وہ نکلا، یسالو، وہ پوچھ رہا تھا اپنے بارے میں کہ میرا کیا بنے گا۔ فاعطا راہبن، تو ایک راہب کے پاس آیا، فسالہ، تو اس سے پوچھا، فقال الہ توبۃ، تو کہنے لگا کہ کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے اتنے گناہوں کے بعد؟ قال، راہب نے کہا، لا، نہیں۔ فقتلہ، تو اس نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا، 100 پورے ہو گئے۔ وجعل یسأل، اور پھر وہ شروع ہوا پوچھنے لوگوں سے۔ فقال له رجل، تو ایک آدمی نے اسے یہ کہا، وہ جو صاحب علم و فراست رکھتا تھا، صاحب علم و فراست تھا، اس آدمی نے کہا، ایت قریۃ کذا و کذا، کہ تم فلاں جو بستی ہے اس میں فوراً پہنچو، آؤ۔ تو اس نے وہاں دوڑ لگا، جس کے کہنے پر فادرکہ الموت، تو اس کو موت نے پا لیا راستے میں ہی۔ فنا بصدرہ نحوہا، تو اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنا سینہ جو ہے اس طرف بڑھایا، پھیلایا، نحوہا، اس بستی کی جانب جس طرف اس نے رہنمائی کی تھی صاحب علم و فضل نے اس کو جانے کی، تو اس نے اپنا سینہ جو ہے اس طرف پھیلا دیا۔ فاختصمت فی ملائکۃ الرحمہ و ملائکۃ العذاب، تو جب یہ ہوا معاملہ تو اس بارے میں رحمت کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں نے آپس میں جھگڑنا شروع کیا۔ فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمہ و ملائکۃ العذاب، جب جھگڑا شروع ہوا، فاوحى اللہ الی ہذہ، تو اللہ نے وحی فرمائی، الی ہذہ، اس ٹکڑے کی طرف، زمین کے اس ٹکڑے کی جانب۔ کون سا؟ جو کہ بستی والا تھا، نیکوں کی بستی۔ ان تقربی، کہ تم ادھر قریب ہو جاؤ اس آدمی کے، کہ وہ اپنے آپ کو سینے سمیت ادھر آپ کی طرف آ رہا ہے، یعنی جھک رہا ہے، مائل ہو رہا ہے، تو تم اس کے قریب ہو جاؤ۔ وَإِلَىٰ هَٰذِهِ أَن تَبَاعَدِي، اور دوسری جانب جس طرف سے آ رہا تھا، اس زمین کو ٹکڑے کو حکم دیا کہ تم ذرا دور پرے ہٹ جاؤ، دور ہو جاؤ۔ فقال، تب اللہ نے فرمایا، قیسو، اب تم ماپو، ما بینہما، جو ان دونوں کے درمیان فاصلہ ہے۔ فوجد الی ہذہ اقرب بشبر، تو جب انہوں نے فرشتوں نے ماپا تو پایا گیا یہ شخص اس بستی کی جانب جو نیک لوگوں کی بستی تھی، صالحین کی، اس کی جانب وہ پایا گیا، اقرب، قریب، زیادہ، بشبر، ایک بالشت، بالشت ایک سکین، صرف ایک سکین اس کے قریب پایا گیا۔ فغفر لہ، تو ایک سکین کے فرق پر اللہ جل شانہ نے اس کو معاف کر دیا۔ فغفر لہ، تو اسے بخش دیا گیا، معاف کر دیا گیا۔ یہ 23 اور 27 بڑی معروف حدیث ہے، آپ نے سنی بھی ہوگی۔ بہرحال اس میں جو بشبرن کے الفاظ ہیں ان کو انڈرلائن کیجیے، اس کا معنی ہے ایک بالشت بر۔ ایک روایت میں یہ بھی الفاظ آئے ہیں کہ ایک دوسرے شخص نے اسے کہا کہ ہاں تیری توبہ تو قبول ہو سکتی ہے، توبہ قبول ہونے میں کوئی چیز ماننے نہیں، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، مگر یہ ہے کہ اب توبہ کی قبولیت کے لیے تو فلاں ملک میں چلا جا، کیونکہ وہاں کے لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ توحید پرست لوگوں کی بستی ہے۔ عزیز طلبہ، ذرا یہ بیک میں جو اسپیکر ہے آن ہے، اس کو آپ آف کر دیجئے۔ تو یہ حدیث مختلف الفاظ سے آتی ہے، ذرا قدر تفصیل سے بھی اور مختصر بھی۔ تو
اس حدیث میں جو فوائد ہیں ان میں جملہ فوائد میں سے یہ فائدہ ہے پیسے کتنے دیتے تھا کہ جتنا بھی گناہ بڑا ہو وہ گناہ جو ہے اس کی توبہ قبول کی جا سکتی ہے، اس کی توبہ قبول ہے۔ صحیح۔ دوسرا یہ فائدہ ہے کہ گناہوں کی جگہ سے نیکیوں کی جگہ ہجرت کرنا یہ مستحب ہے تاکہ انسان گناہوں سے بچا رہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ فرشتوں کو علم غیب نہیں، وگرنہ عذاب کے فرشتے اور رحمت کے فرشتوں میں بحث مباحثہ نہ ہوتا۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ مدعی اور مدعا علیہ کو پنچایت کرنا درست ہے۔ اس سلسلے میں جو کہ فرشتوں نے آپس میں بات کی اور اس گناہگار آدمی کے بارے میں کہ کون اس کی روح کو لے گا۔ پانچواں یہ فائدہ کہ رحمت الہی کی کوئی حد نہیں، اللہ کی رحمت اس کے غصے پر غالب ہے۔ رحمت الہی چھٹا یہ فائدہ ہے کہ رحمت الہی سے مایوسی از خود ایک گناہ کا عمل ہے۔ تو یہ چند فوائد ہیں جو اس حدیث کی روشنی میں ہم ذکر کر سکتے ہیں۔ آگے آتے ہیں دوسری حدیث جو نیکسٹ ہے ہمارے پاس، حدیث 2328 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم کہ میری جان اس کے ہاتھ میں ہے، یعنی اللہ جل شانہ کی ذات، لو لم تذنبوا، اگر تم گناہ نہیں کرو گے، لذهب اللہ بکم، تو اللہ تمہیں لے جائے گا، ولجاء بقوم، اور اللہ ایسی قوم لائے گا، یذنبون، جو گناہ کریں گے، فیستغفرون اللہ، تو پھر وہ اللہ سے بخشش طلب کریں گے، فیغفر لہم، تو اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ امام مسلم نے سے روایت کی، اور یہ بھی حدیث بڑی ہی معروف ہے، اور لوگ اس حدیث کو سن کر بڑے حیران بھی ہوتے ہیں، کچھ پریشان بھی ہوتے ہیں۔ تو واقعی اس کا ظاہری جو الفاظ ہیں وہ واقعی حیران کن ہے، کہ مطلب یہ ہے کہ تم گناہ کرو تاکہ گناہ کرنے کے بعد تم استغفار کرو تاکہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، اور اگر گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تمہیں ہلاک کر دے گا، لے جائے گا، اور تمہاری جگہ وہ لوگ لائے گا جو گناہ کریں گے اور استغفار کریں گے۔ تو عزیز طلبہ، اس کے جو حدیث کے مفہوم میں بالکل کلیئر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ گناہ پر اللہ جل شانہ غضبناک ہوتا ہے، اور اس میں کسی کو کوئی شک نہیں، پھر توبہ اور استغفار کے بغیر وہ گناہ معاف نہیں ہوتا۔ تو اس میں صرف یہ توجیہ ہے اس کی کہ فیغفر لہم، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس میں صرف دلاسا دینا مقصود ہے ان گناہ گاروں کے لیے جو خوف زدہ ہو جاتے ہیں، ان سے گناہ ہو جاتا ہے اور وہ ڈرتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ بس اور خوف ان کا مایوسی کی حد تک پہنچ جاتا ہے کہ اب ہم نہ دین کے نہ دنیا کے، اور ہمیں معافی تو مل ہی نہیں سکتی، ہم اتنے گناہ گار ہیں۔ ان کے لیے یہ ایک دلاسا ہے بس، اور گناہ گار جو کہ تائب ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے کہ توبہ ان کی مرنے تک کہ سانس اوپر نیچے ہو اس سے پہلے تک آپ کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، اور اس لیے بھی کہ سورج مغرب سے نکلنے سے پہلے پہلے آپ کے گناہ ہر قسم کے جو ہے وہ معاف ہو سکتے ہیں۔ بس یہ پیغام دینا مقصود ہے، اور اس میں اشارہ بھی ہے کہ گناہ حکمت الہی کے مخالف نہیں، مطلب یہ ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو یہ اس کی فطرت کے خلاف نہیں ہے، وہ انسان خطا کا پتلا ہے، بھولتا بھی ہے، اس کی کمزوریاں بھی ہیں، تو اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ کی رحمت اور غفاری کی صفت جو ہے وہ ظاہر ہو، نہ یہ مطلب ہے کہ انسان جو اپنے گناہوں سے ہی نڈار ہو جائے اور گناہ کرتا چلا جائے اور ساتھ استغفار کرتا چلا جائے، تو ایسا عمل جو ہے یہ کفری عمل ہے، واللہ عالم والیاذ باللہ۔ آگے ہے ہمارے پاس حدیث 2329 وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یبسط یدہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ لاتا ہے اپنا ہاتھ، باللیل، رات کو، لیتوب مسیء النہار، تاکہ
دن کے وقت جو گناہ کرنے والے ہیں وہ توبہ کریں اور اللہ ان کی توبہ قبول کر لے۔ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ، اور اللہ اپنا ہاتھ جو ہے وہ رات کو دن کے وقت پھیلاتا ہے، لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، تاکہ رات کے وقت گناہ کرنے والے توبہ کریں اور اللہ ان کی توبہ قبول کرے۔ حتیٰ تطلع الشمس من مغربہا، اور یہ معاملہ اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ معافی کا اور توبہ قبول کرنے کا مغرب سے سورج طلوع ہونے تک یہ چلتا رہے گا۔ تو یہ حدیث کے الفاظ، حدیث طلبہ، حتیٰ تطلع الشمس من مغربہا، اس کو انڈر لائن کیجئے کہ قیامت کی اس بڑی علامت کے ظاہر ہوتے ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اسی طرح حدیث میں اللہ جل شانہ کا ہاتھ پھیلانا ظاہری معنی پر ہی ہم اسے محمول کریں گے دیگر اللہ کی صفات کی طرح۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پھیلانے کی کیفیت نامعلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پھیلانے کی کیفیت دیگر جو اللہ کی صفات ہیں اس کی طرح یہ بھی نامعلوم ہے اس کی کیفیت، لیکن بس اس پر ایمان لانا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ باقی اللہ کے ہاتھ کا اس بات ہے حدیث میں، اور پھیلانے کا بھی کہ اللہ تعالیٰ ہاتھ پھیلاتا ہے۔ کیسے پھیلاتا ہے؟ جیسے اس کی ذات کے شیان شان ہے۔ آگے ہمارے پاس حدیث 2330 عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک بندہ جب اعتراف کرتا ہے گناہ کا، ثم تابہ، پھر وہ توبہ کرتا ہے، تاب اللہ علیہ، تو اللہ تعالیٰ بھی اس پر اپنی رحمت سے لوٹ آتا ہے، رجوع فرماتا ہے۔ 2330 یہ حدیث ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ توبہ جو ہے یہ وہی توبہ مقبول ہے جو کہ توبۃ النصوح ہو، یا ایھا الذین آمنوا توبوا توبۃ نصوحا۔ تو توبۃ النصوح جو ہے وہ اس شرائط کے ساتھ ہے کہ ایک انسان گناہ پر نادم ہو جو گناہ کیا ہے، دوسرا گناہ کو فوراً ترک کر دے، جو گناہ کر رہا ہے اس سے فوراً رک جائے، باز آ جائے، اگر حقوق اللہ سے متعلق کوئی معاملہ ہے تو اس کی تلافی کرے بندوں کے ساتھ، اور اسی طرح جب بھی یہ گناہ یاد آئے تو اس پر روئے اور گریہ زاری کرے اور ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرے، تو تب انسان کی جو توبہ ہے وہ قبول ہوگی۔ آگے ہمارے پاس حدیث 2331۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سر آپ کا انٹرنیٹ کا ایشو ہے، شاید آواز نہیں آ رہی صحیح طریقے سے۔ اب کیا کیا جائے پھر؟ میں تو کوشش کی ہے، سارے بند کرتی ہیں دوسرے، آواز میری سن رہے ہیں آپ؟ چلیے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ، کہ جس شخص نے توبہ کی سورج اس سے پہلے کہ سورج طلوع ہو مغرب سے، تو تاب اللہ علیہ، تو اللہ تعالیٰ بھی اس پر اپنی رحمت سے رجوع فرمائے گا، یعنی اس کی توبہ قبول کر لے گا۔ 2331۔ تو جیسا کہ یہ معلوم ہے عزیز طلبہ کہ ایک تو سورج مغرب سے طلوع ہونے تک یہ توبہ قبول ہوگی، اور دوسرا جان ہنسلی تک پہنچنے سے پہلے تک یہ توبہ قبول ہوتی ہے۔ تو ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک کہ جان ہنسلی تک پہنچے اس سے پہلے تک بندے کی توبہ قبول کرتا ہے۔ تو یہ بات بھی کلیئر ہے بالکل، اور اس میں کوئی بہام نہیں ہے، حدیث بالکل اپنے معنی مفہوم میں کلیئر اور صحیح ہے۔ آگے ہمارے پاس حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ، اللہ جل شانہ، یا اللہ، کہ البتہ اللہ جل شانہ اشد فرحا، بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، بتوبۃ عبدہ، اپنے بندے کی توبہ پر، حین یتوب الیہ، جس وقت کے بندہ
توبہ کرتا ہے سچی توبہ اپنے پروردگار کی جناب میں. من احدکم تم میں سے کسی ایک شخص کی نسبت اللہ زیادہ خوش ہوتا ہے اپنے بندہ کی توبہ پر جس وقت کہ وہ اس کی جناب میں توبہ کرتا ہے. تم میں سے کسی ایک شخص سے بھی زیادہ بڑھ کر کانت راحلتہ بارض فلات کہ جس شخص کی جو سواری ہے وہ ایک چٹیل میدان میں ہوتی ہے. فن فلاتت منہ تو وہ اس سے کھو جاتی ہے، وہ اس سے وہاں سے ہٹ جاتی ہے، گم ہو جاتی ہے، دور ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی، حدیث شروع کرتے ہیں. 2332 وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا للہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ کہ اللہ زیادہ خوش ہوتا ہے اپنے بندے کی توبہ پر حین یتوب الیہ جس وقت کہ وہ اللہ کی جناب میں توبہ کرتا ہے. من احدکم تم میں سے کسی ایک شخص کی نسبت کانت راحلتہ کہ جس کی سواری بارض فلاتن کسی چٹیل میدان میں ہو. فن فلتت اور وہ اس سے دور چلی جائے، اس سے گم ہو جائے، دور چلی جائے، وہاں سے روپوش ہو جائے، گم ہو جائے. فن فلتت منہ وعلیہ طعامہ وشرابہ اور اس سواری کی پشت پر اس کا کھانا اور پینا بھی ہو. فَأَيَّسَ مِنْهَا یہاں تک کہ وہ اس سے نا امید ہو جائے، کیونکہ چٹیل میدان ہے، پانی اور کوئی اور چیز وہاں کھانے کو نہیں ہے، ریگستان ہے. سواری اپنے سامان سمیت کہیں چلی گئی، کھو گئی، اب وہ نا امید ہو گیا. فَآيَسَ مِنْهَا فَأَتَى شَجَرَةً تو وہ ایک جھونپڑے کے پاس آیا، درخت کے نیچے. فَاسْتَجَعَ فِي ظِلِّهَا اور لیٹ گیا اس کے درخت کے نیچے، لیٹ گیا. قد آئیس من راحلتہ اور تحقیق وہ نا امید ہو گیا ہے یا ہو جاتا ہے اپنی سواری سے کہ وہ واپس نہیں آ سکتی اور شاید میرا یہاں آخری وقت یہیں آئے گا، اس ریگستان میں ہی، اور اس طرح بھوک پیاس میں دم توڑ دوں گا. اس نا امیدی میں کہ فبینہما ہوا کذالک وہ اسی طرح اسی حالت میں ہوگا کہ اذ ہوا بہا قائمۃ عندہ کہ وہ اچانک دیکھے گا کہ اس کی وہ سواری اس کے پاس کھڑی ہوئی ہے، موجود ہے. فاخذ بختامہا تو وہ اس کی مہار پکڑتا ہے، پکڑ کر ایسے ہی جیسے کہ ایک آدمی ہے مرتا ہوا اس کو دوبارہ زندگی مل جائے، تو اس سے بڑی خوشی کی بات کون سی ہو سکتی ہے کسی شخص کے لیے. ثم قال تو اس سواری کی مہار پکڑتے ہوئے وہ کہتا ہے من شدت الفرح انتہائی شدید خوشی میں جس کی کوئی انتہا نہیں. کیا لفظ کہتا ہے؟ اللہم انت عبدی اے اللہ تو میرا بندہ، وانا ربک اور میں تیرا رب. اخطا من شدت الفرح تو وہ یعنی خوشی کی شدت کی وجہ سے وہ جو جملہ ہے وہ الٹ بول جاتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں. کہنا یہ چاہیے تھا کہ اے اللہ تو میرا پروردگار میں تیرا بندہ عاجز. اخطا من شدت الفرح تو اس شخص کو جو خوشی ہوگی دوبارہ زندگی ملنے پر، اس سے بھی کہیں بڑھ کر اللہ کو اپنے اس گناہ گار بندے پر زیادہ خوشی ہوتی ہے اس کو معاف کرنے میں جو اس کی بارگاہ میں آتا اور سچی توبہ کرتا ہے. تو عرض و فلاتن اور ختامن کو انڈر لائن کیجئے، اور ارض و فلاتن کا مطلب ہے بیابان جنگل، چٹیل زمین جہاں نہ سایہ ہے نہ پانی، اس کو بھی انڈر لائن کیجئے. اور آئیے آگے گلی حدیث میں 2333 وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عبدا اذنب ذنبا کہ بے شک بندہ جب گناہ کرتا ہے اذنب ذنبا فقالا تو وہ کہتا ہے رب اے میرے رب اذنب تو میں نے گناہ کر لیا، میں گناہ کر بیٹھا، فاغفر تو اس کو معاف کر دے. فقال ربہ تو اس کا رب کہتا ہے عالم عبدی کیا میرے بندے نے جانا ہے، جان لیا ہے کہ ان لہ ربا کہ بے شک اس کے لیے ایک رب ہے، پروردگار ہے، یغفر الذنب کہ جو گناہ کو معاف بھی کرتا ہے ویاخذ بہ اور اس گناہ پر باز پرس بھی کرتا ہے، پکڑتا بھی ہے.
غفرت لعبدی تو میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا، ثم مکث ما شاء اللہ پھر وہ بندہ اسی حالت میں بغیر گناہ کے جب تک اللہ چاہتا ہے وہ زمین میں ٹھہرتا ہے، چلتا پھرتا ہے، وقت گزارتا ہے، ثم اذنب ذنبا تو پھر وہ گناہ کر بیٹھتا ہے کوئی، فقال رب تو پھر کہنے لگ پڑتا ہے یا رب اے میرے رب اذنبت ذنبا میں نے گناہ کر لیا ہے، فاغفر تو اس کو معاف کر دے، فقال ربہ تو اس کا رب اس کو کہتا ہے عالم عبدی کیا میرے بندے نے جان لیا ہے کہ ان لہ ربا کہ اس کا ایک پروردگار ہے، یغفر الذنوب یا یغفر الذنب جو کہ گناہ کو معاف بھی کرتا ہے، ویاخذ بہ اور اس پر مواخذہ بھی کرتا ہے، پکڑتا بھی ہے، غفرت لعبدی میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا، ثم مکث ما شاء اللہ پھر جس قدر اللہ چاہتا ہے وہ زندگی گزارتا ہے بغیر گناہ کے، ثم اذنب ذنبا پھر وہ گناہ کرتا ہے، قال رب گناہ کر بیٹھتا ہے اور کہتا ہے میرے رب اذنبت ذنبا میں گناہ کر بیٹھا ہوں، آخرا ایک اور گناہ، فاغفر تو اس کو معاف کر دے لی میرے لیے، فقالا تو اللہ فرماتا ہے عالم عبدی کیا میرے بندے نے جان لیا کہ ان لہ ربا کہ اس کا ایک رب ہے، یغفر الذنب جو کہ گناہ معاف کرتا ہے، ویاخذ بہ اور اس پر پکڑتا بھی ہے، غفرت لعبدی میں نے معاف کر دیا اپنے بندے کو، فلیفعل ما شاء اب تو اسے چاہیے جو چاہے وہ کرے، اللہ اکبر، فلیفعل ما شاء تو جو چاہے وہ اب میرا بندہ کرے، جو چاہے سو کرے، تو فلیفعل ما شاء کے بارے میں امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ غور سے سننی ہے بات، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو کھل دے دی کہ جو چاہے تو کرے، تیرے گناہ میں معاف کرتا رہوں گا، تو حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 100 بار بھی گناہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہے، گناہ معاف ہو جائے گا، اور جو سب گناہوں کے بعد ایک توبہ کر لے سچی تو وہ بھی صحیح ہے، تو یہ جو فرمایا کہ پس جو چاہے میرا بندہ کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی گناہ کرنے کے بعد توبہ کرے گا معافی ہوتی جائے گی، سبحانک ما شأنو۔ تو عزیز طلبہ لیکن یہ بات ہے کہ یہ بہت بڑا رسک ہے کہ آدمی جو ہے وہ جب گناہ کرے تو اس کو آیا توبہ کی توفیق یا توبہ کا وقت بھی ملتا ہے کہ نہیں، تو اس بات کو ذہن میں رکھے، ہر وقت ڈرتا رہے گناہ سے، رب العالمین جو ہی کوئی دانستہ کو گناہ ہو تو فوراً استغفار کرے، فوراً توبہ کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے۔ آگے ہمارے پاس حدیث 2334 وان جندب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدثا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان رجلا قال کہ ایک آدمی نے کہا واللہ اللہ کی قسم لا یغفر اللہ لفلان کہ اللہ کی قسم اللہ فلاں شخص کو معاف نہیں کرے گا، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قال تو اس کے اس کہنے پر بے شک اللہ نے آگے سے فرمایا من ذا الذی کون ہے وہ شخص یتعلی علیہ جو کہ مجھ پر یہ قسم کھاتا ہے اس طرح کی کہ بے شک میں فلاں کو معاف نہیں کروں گا، انی لا اغفر لفلان فانی قد غفرت لفلان تو بے شک میں نے تحقیق فلاں کو معاف کر دیا ہے، کر چکا ہوں، وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ اور تو نے جو قسم کھائی ہے تیرے میں نے عمل گرا دیے ہیں، تیرے عمل میں نے ضائع کر دیے، او کما قال یا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رواہ مسلم امام مسلم نے روایت کی۔ تو حدیث یہ بھی بڑی عجیب حدیث ہے کہ بندہ جو ہے وہ یہ جرأت کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ایک شخص کے بارے میں رائے قائم کرتا ہے جو گناہ گار ہے قدرے، تو اس کے بارے میں یہ کہہ دیتا ہے کہ کیا کہتا ہے، اس نے یہ جرأت کی کہ اللہ کی قسم فلاں شخص کو اللہ معاف نہیں کرے گا، اس نے اللہ تعالیٰ پر حکومت کا دعویٰ کیا والعیاذ باللہ، اسی لیے اس کے نیک اعمال کو اللہ تعالیٰ برباد کر ڈالتا ہے، اور جس بارے میں اس نے قسم کھائی تھی اس کو اللہ اپنی رحمت سے بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ تو سعادت و شقاوت اور خاتمہ کا حال اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں، یقینی طور پر اس کو دوزخی جاننا یا کہنا درست نہیں،
کہ ہو سکتا ہے کہ وہ مرنے کے قریب توبہ کر لے۔ تو حدیث میں عبارت من الذی یتعلی علیہ، اس کو انڈر لائن کیجئے، اس کا ترجمہ ہے کون ہے جو مجھ پر قسم اٹھاتا ہے۔ تو یہ حدیث جو ہم نے پڑھی ہے، اس کو میں دوبارہ اس کے جو مندرجات ہیں وہ میں پڑھے دیتا ہوں آپ کے سامنے، کہ من الذی یتعلی علیہ، اس کو انڈر لائن کیجئے، اس کی عبارت کا ترجمہ ہے کون ہے جو مجھ پر قسم اٹھاتا ہے۔ تو اس شخص نے جس نے کسی شخص کے بارے میں از خود ہی حکم لگا لیا اور یہ کہہ دیا کہ اللہ کی قسم اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، تو اس نے یہ جرت کر کے کہا کہ اللہ کی قسم فلاں شخص کو اللہ معاف نہیں کرے گا، اس نے گویا اللہ تعالیٰ پر حکومت کا دعویٰ کیا، والیاذ باللہ۔ اسی لیے اس کے نیک اعمال کو اللہ تعالیٰ برباد کر دیتا ہے، اور جس بارے میں اس نے قسم کھائی اس کو اپنی رحمت سے بخش دیتا ہے۔ لہذا سعادت و شقاوت اور خاتمہ کا حال اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ یقینی طور پر اس کو دوزخی جاننا یا کہنا درست نہیں ہے کہ وہ مرنے کے قریب ہو سکتا ہے توبہ کر لے۔ تو کسی کو بھی آپ انگلی رکھ کر، کوئی ہندو ہے کافر ہے آپ کے سامنے، اس کو بھی آپ نہیں کہہ سکتے یہ کافر ہے، یہ جہنمی ہے، یہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، نہ یہ آپ کے پاس اختیار ہے۔ تو الٹا اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ ختم کر دے گا اور اس کو معاف کر دے گا۔ اس بارے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور آگے ہے ہمارے پاس یہ آخری حدیث 2335 وان شداد بن عوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الاستغفار۔ یہ بڑا معروف ہے اور آپ سب کو ماشاءاللہ زبانی یاد بھی ہوگا، اگر نہیں تو یاد کر لیں اور سنیں کہ اس کا صلہ کیا ہے۔ سید الاستغفار، استغفار کا سردار، ان تقولا کہ یہ تو کہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک، اور میں ہوں تیرے اس عہد اور وعدے پر، عہد و پیمان پر قائم ہوں، مستطاعت جو میں طاقت رکھتا ہوں، اثبت استطاعت، اعوذ بک من شر ما صنعت میں پناہ طلب کرتا ہوں ہر اس شر سے، ما صنعت جو جس کا میں نے ارتکاب کیا، میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ ابو لکا مجھے اعتراف کرتا ہوں تیرے لیے تیری بارگاہ میں، بنعمتک علیہ تیری اس نعمت کا جو مجھ پر ہے، وابو اور میں اعتراف کرتا ہوں بذنبی اپنے گناہ کا جو مجھ سے سرزد ہوا، فاغفر لی تو اے اللہ مجھے معاف کر دے، فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت بے شک گناہوں کو نہیں معاف کرتا مگر تو ہی۔ قالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ فرما کر من قالا جس نے یہ سید الاستغفار کہا، من النہار موقنا بہا اس پر یقین رکھتے ہوئے دن کے وقت، فماتا من یومی اور اسی دن وہ اللہ کو پیارا ہوا، قبل ان یمسی شام سے پہلے، فہو من اہل الجنہ تو وہ اہل جنت میں سے ہے۔ ومن قالها من اللیل اور جس نے یہ کلمات کہے رات کو، سید الاستغفار، وہو موقن بہا اور وہ اس پر یقین کرنے والا ہے، یقین رکھنے والا، یقین رکھتے ہوئے، فماتا تو وہ فوت ہو گیا، قبل ان یصبح سے پہلے کہ وہ صبح کرے، فہو من اہل الجنہ تو وہ اہل جنت میں سے ہے۔ تو یہ سید الاستغفار ہے، اس میں جو لفظ ابو کا مطلب ہے میں اقرار و اعتراف کرتا ہوں، اس کو آپ انڈر لائن کیجئے، اور اس کے ساتھ ہی آج کا یہ درس بفضل اللہ تعالی و بعون جل وعلا اختتام پذیر ہوا۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اللہ اس پہ عمل کی توفیق دے، اور منوان اس کو آگے کنوے کرنے کی بھی اللہ ہمیں توفیق مرحمت فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔